اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد مبارک وسلم تسلیما۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت، اور وہ باغات کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اچھا، اب دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں آپ جب بھی پڑھیں گے نا جنت کا تذکرہ آئے گا تو آپ کو ملے گا کہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یعنی باغات، خوبصورت جو نظارہ ہوتا ہے، اور ندیاں، بہتا ہوا پانی، جھرنے، آبشاریں، یہ ہر انسان کو جو تقریباً ہے وہ پسند ہوتے ہیں۔ ہر کوئی بھی انسان، میرا خیال ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اس طرح کی چیزیں پسند نہ ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے مائنڈ کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے نا تو ایسی چیزوں کا ذکر کیا، ورنہ جنت کیسی ہوگی، کیا ہوگی، اس کا ہم وہم بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسا ماحول ہوگا، وہ کیسی دل نشین جگہ ہوگی۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ انسان کے جو سوچ ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر باغات ہوں گے اور بہتی ہوئی ندیاں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے آگے اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ قد خلت، گزر چکی، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، واقعات، فسیرو، تو چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظرو، پھر دیکھو، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبۃ، و انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت سے حالات و واقعات گزر چکے ہیں، یعنی تم سے پہلے بہت ساری قومیں ہیں جو گزر چکی ہیں، جو اب زمین پر موجود نہیں ہیں۔ تو تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یعنی بہت ساری قوم عاد، سمود، ہم دیکھتے ہیں نا ان کے واقعات ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، لیکن اب زمین پر ان کا کوئی جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین میں تم، یعنی سیر جو ہوتی ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ انسان سیر کرے، انسان گھومے پھرے اور دیکھے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انبیاء کو، آپ کی کتابوں کو جھٹلایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان پر کیسا عذاب نازل کیا، تاکہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے اور انسان نصیحت حاصل کرے۔ آگے اللہ کہتے ہیں حاذا، یہ بیان للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت، و موعظات، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بیان، یہ قرآن بیان، یعنی یہ کتاب، یہ قرآن کریم جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی اس میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا نا، تو وہ ان سے نصیحت حاصل کرے گا، ان سب باتوں سے، جو انبیاء کے قصے ہیں، جو پچھلی امتوں کی کہانیاں ہیں، جو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، ان سب سے وہ نصیحت حاصل کرے گا، عبرت پکڑے گا، جو متقی ہوگا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو یعنی یہ چیزیں قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں یوں ہی پڑھ کر گزر نہیں جانا، بلکہ ہمیں اس میں غور و فکر کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت میں، ایک ایک لفظ میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت چھپی ہوتی ہے۔ ولا تاہینو، اور سست نہ پڑو، ولا تحزنو، اور غم نہ کھاؤ، وانتم، اور تم الاعلون، غالب رہو گے، ان کنتم، اگر تم مومنین، ایمان والے ہو۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، یہ انسان کے دل کو ڈھارس پہنچاتی ہے، طاقت دیتی ہے جو مومن ہوتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سست نہ پڑو اور نہ ہی تم غم کھاؤ، تحزنو، غم نہ کرو، حزن، ملال نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی جیت ہمیشہ تمہاری ہوگی اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہارا پکا ایمان ہے اپنے رب پر تو پھر تم ہی ہمیشہ جیتو گے۔ ہاں، دنیا میں نشیب و فراز آ سکتے ہیں، حالات کبھی پلٹا کھا سکتے ہیں، لیکن یہ اصل میں جنگ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب بدر میں مسلمان جیت گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے فرشتوں کی امداد آئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن احد میں جو ہے وہ حالات نے پلٹا کھایا، اور وہ بھی مسلمانوں کی اپنی وجہ سے ہوا تھا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانا تو تب یہ مصیبت ان پر پڑی، ورنہ پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ مسلمانوں کے قابو میں ہوتے ہیں، مسلمان جیت رہے ہوتے ہیں، لیکن چوں ہی مسلمان دنیا کے مال پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو اس وقت پھر مسلمانوں کو فتح کی بجائے جو ہے وہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ حالات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم غم نہ کھاؤ، اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی کامیاب رہو گے۔ ان اگر ینسسکم، تمہیں پہنچا کر ان زخم، فقط تو البتہ، مسا پہنچا القوما، قوم، کر ان زخم، مثلہ اس جیسا، وتل کا، اور یہ الایام، ایام، نداولوہا، ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں، بین الناس، سے لوگوں کے درمیان، ولیعلم، اور تاکہ معلوم کر لے اللہ زینہ، جو لوگ امن و ایمان لائے، ویتخذا، اور بنائے، منکم، تم سے، شہداء، شہید، اللہ، اور اللہ لا یحب، دوست نہیں رکھتا، الظالمین، ظالموں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اب جو ہے وہ چرکا لگا، یعنی اب تمہیں چوٹ لگی ہے، تو تمہارے دشمنوں کو بھی ایسی ہی چوٹ اس سے پہلے لگ چکی ہے۔ کب؟ وہی بدر میں، کہ جب ان کو، کافروں کو، جب مکہ والوں کو سخت شدید جو ہے ناکامی ہوئی تھی بدر میں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اب اگر تمہیں ایسا کوئی تکلیف پہنچی ہے نا، تو اس سے پہلے تمہارے دشمنوں کو بھی ایسی ہی تکلیف پہنچ چکی ہے، یعنی وہ بھی شکست سے دوچار ہو چکے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے، یعنی جو مومن ہوتا ہے نا تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ اگر جنگ احد کے حالات پڑھیں نا تو آپ کو واضح فرق جو ہے وہ پتہ چلے گا مومن کا اور منافقوں کا، اور جن کے دل میں ڈر تھا، خوف تھا، ان کا بھی، اور جن کا بھروسہ بالکل اپنے اللہ پر تھا، توکل تھا، ان کا بھی۔ آپ کو ایک ایک چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے، اس وقت جو ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ دشمن نے یہ جو ہے وہ چرچا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے ہیں، شیطان نے یہ افواہ اڑائی تھی۔ تو اس وقت کچھ مومنین ایسے تھے کہ جن کو جب یہ خبر ملی نا، جب ان کو یہ پتہ چلا، تو وہ اور زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی اور دشمن کا مقابلہ کیا کہ جب رسول اللہ، اب اگر رسول اللہ ہی نہیں رہے تو پھر ہماری زندگی کا کیا مقصد، ہمارے جینے کا پھر کیا فائدہ۔ وہ اس انداز سے یعنی وہ لڑ رہے تھے دشمنوں کے ساتھ کہ ان کو یہ نہیں تھا خوف۔ اور کچھ ایسے تھے جو بھاگ رہے تھے، اور جب بھاگتے ہوئے ان سے کسی نے پوچھا
کہ آپ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب رسول اللہ ہی نہیں رہے تو اب ہمیں جو ہے ان سے لڑنے کا کیا تک، ہم اب ان سے کیوں لڑیں؟ تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا دونوں طرف سے، کہ کچھ ایسے ہیں کہ اب یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے نا، کہ کچھ ایسے ہیں کہ ان کا ایمان جی کہتا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہیں رہے تو اب ہماری پھر زندگی کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیا فائدہ اب ہم ان سے لڑیں، شہادت کے رتبے تک پہنچ جائیں۔ اور کچھ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں کہ اب اگر رسول اللہ نہیں رہے تو ہم ان سے کیوں لڑیں، ہمارا کیا ان سے لڑنے کا تک بنتی ہے۔ تو ایسے بھی لوگ تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حقیقت میں مومن کون ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے جو مسلمان ہیں اس وقت انصار میں سے بہت سارے جو ہے وہ شہادت کے رتبے کو پہنچ گئے تھے۔ حضرت حمزہ جو تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو مقام شہادت عطا کرے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم جو ظلم کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، جو رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا، وہ قرآن کی ڈیفینیشن میں ظالم ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ پاک صاف کر دے اللہ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے الکافرین، کافروں کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے، نیست و نابود کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم داخل ہوگے الجنت، جنت میں، ولما، اور ابھی نہیں، یعلم اللہ، اللہ نے معلوم کیا، الذین، جو لوگ جاہدوا، جہاد کرنے والے ہیں، منکم، تم میں سے، ویعلم، معلوم کیا، الصابرین، صبر کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ یعنی کیا ہر انسان آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی جو کچھ دنیا میں ہو رہنا ہوتا رہے، بس ہم تو مزے سے بیٹھے ہیں، سکون سے کھا پی رہے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور ہم نے تو جنت میں چلے ہی جانا ہے۔ یہی ہر مسلمان آج یہی سوچ رہا ہے نا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اب دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ شام میں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو مسلمان ہم سکون سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب، کسی کا ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون واقعاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اب آج کل جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں نا مسلمانوں کے، تو ظاہر ہے جہاد فرض ہو گیا ہے سب مسلمانوں پر، جہاد فرض ہو چکا ہے، کیونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، عورتوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، نوجوان مارے جا رہے ہیں، تو اب اور کیا دیکھنا باقی ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون واقعاً جہاد کرنے والا ہے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والا ہے، یعنی صبر اور استقامت کے ساتھ وہ کام کرنے والا ہے۔ کون ہے ابھی؟ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ، كُنْتُمْ تَمَنُّونَ، تم تمنا کرتے تھے، الموت، موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان کے، تلقوہ، تم اس سے ملو، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا، وَأَنْتُمْ، اور تم تنظرون، دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی جو آرزو ہے اس کو باہر نکال کے بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
اس وقت جو مسلمان تھے نا ان کے دل کی تمنا بتا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر مسلمان کی تمنا یہ ہوتی ہے نا، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، مارا جائے، لیکن جب سامنے اس کو موت نظر آتی ہے تو پھر وہ ڈر جاتا ہے۔ اور ایسا ہی آج کل بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی، کس سے؟ موت سے۔ اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے، موت کو۔ یعنی تم پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں مارے جائیں، کاش ہمیں اللہ کے راستے میں موت آ جائے۔ یعنی ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے، لیکن جب تم کو موت سامنے نظر آئی تو پھر تم بھاگنے لگے، تم ڈر گئے، جبکہ چاہیے تو یہی تھا نا کہ اپنے قدموں کو مضبوطی سے تھامے رکھتے۔ اور آج ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب ہمیں موت نظر آئے تو اگر ہم واقعی مومن ہیں تو پھر ہم اس کے سامنے ڈٹ جائیں اور موت کا مقابلہ کریں اور مارے جائیں اللہ کے راستے میں، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ڈر جائیں، ہمیں خوف ہو، ہمارے سامنے موت ہو اور ہم خوف زدہ ہو جائیں، تو پھر ہم مومن تو نہ ہوئے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں ابھی چیک کر رہا ہوں کہ کون حقیقت میں مومن ہے۔ وما، اور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ، مگر رسول، ایک رسول، قد خلت، البتہ گزرے، من قبل ہی، ان سے پہلے، الرسل، بہت سارے رسول، آفائن، کیا پھر اگر، مات، وفات پالیں، او یا قتلا، قتل ہو جائیں، انقلبتم، تو پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، یعنی الٹے پاؤں۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جائیں یا پھر وہ قتل ہو جائیں تو کیا تم واپس الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اسی طرف، کفر کی جانب، یعنی جس طرف تم پہلے آئے تھے، جس طرف سے، ومن، اور جو، ینقلب، پھر جائے، علی عاقبیہ، اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں، یعنی پھر جائے گا، فلن یضرا، تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا شیئن، کچھ بھی، وسیجزی، اور جلدی جزا دے گا اللہ الشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ بس وہ ایک رسول ہیں، وہ اللہ کی جانب سے ایک پیغام دینے والے تمہارے پاس آئے تھے۔ تو ان سے پہلے بھی بہت سارے جو رسول ہیں وہ گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا پھر قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل کیا لوٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا، یعنی کیا تم کفر کی جانب واپس لوٹ جاؤ گے؟ تو جو کوئی بھی واپس کفر کی جانب پھر لوٹ جائے گا نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ یعنی وہ اپنا نقصان خود کرے گا جو واپس کفر کی جانب پلٹے گا، اور اللہ جو ہے وہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس وقت جو مسلمان بھاگ رہے تھے نا جنگ سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رہے نہیں، تو اب ہم ان سے کیوں جنگ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کی طرف سے وہ پیغام لے کے آئے تھے تمہارے پاس، انہوں نے تمہیں حق کا راستہ دکھایا، تمہیں اسلام دیا، تمہیں قرآن دیا۔ تو اب کیا اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں، چاہے اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنی طرف بلا لیں، اپنے پاس بلا لیں، یا پھر وہ دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائیں، تو کیا تم واپس کفر کی جانب لوٹ جاؤ گے، پھر کافر بن جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے کہ بس تم نے ان کے سامنے ہی بس اسلام قبول کرنا تھا، ان کے سامنے ہی تم نے بس اسلام کا چرچا کرنا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں
کہ بے شک رسول اللہ ابھی اس دنیا میں تمہارے پاس تمہارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ابھی تمہارا جو عمل ہے، جو تم نے کیا، جو تم جنگ سے بھاگے، تو کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ اگر میں رسول اللہ کو اپنے پاس بلا لوں تو کیا تم ایسے ہی کرو گے؟ الٹے پاؤں بھاگ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ خود اپنا نقصان خود کرے گا، اور اللہ تو شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے گا۔ ہمارا آج کا سبق اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سب سمجھنے کی، ان آیات کو پڑھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرج بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔